فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ غزوہ طائف کے دوران بنی ثقیف و بنی حوازن کے بت توڑے جا چکے تھے اور مختلف قبیلوں اور علاقوں میں صنم کدے و ویران ہو چکے تھے، مگر بنی طائع کا بت خانہ ابھی جوں کا توں باقی تھا، جس میں فالس نام کا ایک بت ان کی عقیدت و عبادت کا مرکز تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی منہدم کرنے کا ارادہ کیا اور ربیع الاخر 9 ہجری میں حضرت علی کو بنی طائع کی بستیوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے بت خانہ کو مسمار کریں اور صنم پرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو وحدہ لا شریک کی پرستش کی طرف میل کریں۔ حضرت علی نے 150 انصار کی جمعیت کے ساتھ بنی طائع کی بستیوں کا رخ کیا۔ بنی طائع کا سردار عدی بن حاتم لشکر اسلام کی آمد پر اپنے اہل و عیال کو لے کر شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے پناہ لے لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے محلہ آل حاتم پر حملہ کر کے ان کے بت خانہ کو مسمار کر دیا، جس سے 3 قیمتی زرہیں اور 3 تلواریں رسوخ، مخزوم اور یمانی دستیاب ہوئیں۔ یہ عرب کی مشہور تلواریں تھیں جنہیں حارث بن ابی شمر نے بت خانہ کے نذر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سا مال غنیمت، چند قیدی اور بھیڑ بکریوں کے غلے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ مال غنیمت شرکاء مہم پر تقسیم کیا اور بقیہ مال غنیمت اور اسیروں کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان اسیروں میں حاتم کی بیٹی صفانہ بھی تھی، جسے مسجد سے متصل ایک جگہ جہاں کنیزیں ٹھہرائی جاتی تھیں ٹھہرایا گیا۔ انہیں ایام میں پیغمبر ادھر سے گزرے تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ مر چکا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، مجھ پر احسان کیجیے اور مجھے چھوڑ دیجیے۔ فرمایا، تم کون ہو؟ کہا، میں عدی بن حاتم کی بہن صفانہ ہوں۔ فرمایا، وہی عدی جو اللہ اور رسول سے منہ موڑ کر چلا گیا ہے، اور یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر گزرا ہوا تو اس نے پھر رہائی کی التجا کی۔ آپ نے وہی جواب دیا جو دے چکے تھے اور آگے نکل گئے۔ صفانہ کہتی ہے کہ آپ مجھے رہائی سے نا امیدی ہو گئی ہے۔ تیسرے دن جب رسول اللہ ادھر سے گزرنے لگے تو مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ 2 دفعہ میری التجا ٹھکرائی جا چکی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں کہ حضرت کے عقب سے ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے رہائی کے بارے میں پھر کہوں۔ میری ہمت بندھی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری قوم میں رسوا نہ کیجیے، میں بنی طائع کے سردار حاتم کی بیٹی ہوں، میرا باپ فیاض اور سخی تھا۔ فرمایا، اسے آزاد کر دیا جائے، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جو کریم النفس اور بلند اخلاق کا مالک تھا۔ پھر صفانہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم چند دن صبر کرو، جب قابل اعتماد لوگ مل جائیں گے تو تمہیں ان کے ساتھ بحفاظت تمہارے عزیزوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ صفانہ کہتی ہے کہ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے اشارے سے کہا تھا کہ میں پیغمبر سے رہائی کی پھر درخواست کروں گا۔ مجھے بتایا گیا وہ رسول اللہ کے ابن عم حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ چند دنوں کے بعد بنی قزاعہ کا ایک قافلہ مدینہ آیا۔ صفانہ نے پیغمبر سے عرض کیا کہ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ پیغمبر نے اس کے زاد راہ کا انتظام کیا اور ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ جب وہاں پہنچی تو اس نے اپنے بھائی عدی سے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ مشورہ دیا
کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ وہ مدینے آیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوا، اور وہ بھی حضرت علی کے اصحاب مخلصین میں شامل ہو کر جمل و صفین اور نہروان کے معرکوں میں آپ کے ہم رکاب رہا۔